آج ہم جس مسئلے پہ بات کر رہے ہیں وہ شراب نوشی کا مسئلہ ہے، وہ بلا نوشی کا مسئلہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں معاشرے میں وہ اس کے شکار نہیں ہیں، چند لوگ ہی اس کے شکار۔ نہیں اجاز بھائی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، خصوصاً جو نمایاں لوگ ہیں، جو کریم ہے سوسائٹی کی، جو سگنیفیکنٹ لوگ ہیں، جیسے کہ بزنس مین ہیں یا افسران ہیں اور فورسز کے لوگ بھی بہت زیادہ، اور ہر شعبے سے وکلاء، ڈاکٹرز، انجینئرز، پائلٹس، جرنلسٹ، سبھی جو نمایاں مقام رکھتے ہیں، زندگی کی ایک سٹیج پہ جا کے ان کو لگتا ہے کہ سٹریس ان سے مینج نہیں ہوتی، اور انہیں کوئی یہ صلاح دے دیتا ہے کہ شراب نوشی سے یا مے نوشی سے وہ اپنی سٹریس کو بس پلک جھپکتے میں قابو کر سکتے ہیں، اور شام کو جب وہ تھوڑا انوائنڈ کرنا چاہتے ہیں، اپنے دن کی جو سٹریسز ہیں ان کو اپنے آپ سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں اور شام منانا چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صبح سے شام تک کچھ کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں، اور کچھ یہ چونکہ لائف بڑے فاسٹ ٹریک پہ آ گئی ہے اور ہمیں بہت تیزی سے کام نپٹانے ہوتے ہیں کیونکہ کنیکشن بہت آسانی سے ہونے لگے ہیں، آج کل باتوں کو کل پیپرسوں پہ ڈالنے کا رجحان بہت کم ہو گیا ہے، تو شام تک جو ایک ذہنی علائش جمع ہو جاتی ہے، جسے کچھ کہتے ہیں سٹریس جمع ہو گئی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی صلاح دے دیتا ہے، بھلا چنگا آدمی ہوتا ہے جو صلاح دے دیتا ہے، اور اس کی اپنی زندگی شراب سے متاثر بھی نہیں ہوتی، پر جن کو وہ صلاح دیتا ہے ان میں سے کچھ کی زندگی متاثر ہو جاتی ہے، کیونکہ شراب ہر پینے والے کو برباد نہیں کرتی، شراب پینے والوں میں سے کچھ کو بربادی ہوتی ہے، اور خصوصاً وہ لوگ جو ذرا ارلی ایج میں شراب شروع کرتے ہیں، جیسے کہ ٹین ایج میں تو بہت زیادہ بربادی کی ریشو ہے، ٹین ایج میں بھی پی لیتے ہیں۔ اوہو اجاز بھائی، آپ کہاں رہتے ہیں؟ نہیں مطلب ہمارے ملک میں کیونکہ شراب پہ بین ہے، اور بینگ کنٹری ویئر اٹ از پروہیبٹڈ، شراب بہن ہے، آپ یوں سمجھیں، بہن کس چیز کی ہے؟ لوگوں کی، یعنی جب کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے تو کہ بہن جی گل سنو، مطلب یہ بین نہیں ہے، یہ ایسے ہی بس باتیں بنی ہوئی ہیں، یہ ہماری بین چلتی ہے، بالکل باتیں بنی ہوئی ہیں ہمارے 5 اسٹار ہوٹلز میں یا کلبز میں، جم خانہ میں، ادھر ادھر جتنے بھی یہ کلبز ہوتے ہیں، ان کے اندر شراب جو ہے وہ ایسے ہی سرو ہوتی ہے جیسے کہ کولڈ ڈرنکس سرو ہوتے ہیں، اور شادیوں بیاہوں پہ، مہندیوں پہ، اور نیگوسیشن ٹیبل پہ، یہ ہر جگہ بیچ میں شراب۔ ہمارے ہاں اسکول ایسے ہیں جہاں بہت اس چیز کا رواج ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً شام کو پارٹیاں کی جاتی ہیں جس میں ٹین ایجر جو ہیں وہ شراب سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور یہ بالکل رچی بسی ہے ہماری اونچی کلاس میں، شراب بالکل رچی بسی ہے۔ ابھی ہم نے کسی دوسری ڈرگ کا ذکر نہیں کیا، بے شمار ڈرگز ہیں جن میں سے کچھ اسٹریٹ ڈرگز ہیں اور کچھ پارٹی ڈرگز ہیں، لیکن شراب کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں آپ جدھر نظر ڈالیں گے، اگر آپ ذرا آنکھ رکھتے ہیں جو چیزوں کو دیکھ سکے، تو آپ کو شراب کا دورہ نظر آتا ہے۔ جو آپ نے اسکول کی بات کی ہے، تو یہ کیا بچے جو ہیں وہاں پہ بھی پی کے آ جاتے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے اسکول بھی ہیں جنہوں نے یہ بندوبست کر رکھا ہے کہ جب 8-10 سال کے بچے اپنے گھر سے صبح رات کی پارٹی کی بچی ہوئی شراب پی کے آتے ہیں اور ٹن ہوتے ہیں اسکول میں، تو ان کو ریکور کرنے کے لیے ایک کمرہ مقرر ہوتا ہے کہ جس میں وہ بچے 5-4 گھنٹے گزار کے پڑھے بغیر گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ گھروں میں جو لیٹ شراب کی پارٹیاں ہوتی ہیں تو صبح اسکول جانے سے پہلے بچے گلاسوں میں بچی کچی شراب پی کے ٹن ہو کے اسکول جاتے ہیں، یہ بھی بہت عام بات ہے۔ اچھا، جتنا ارلی کوئی شراب شروع کرتا ہے، کیونکہ ہمارے جسم میں شراب سے نپٹنے کا ایک نظام ہے جو قدرت نے اپنی کسی خاص حکمت کی وجہ سے بنایا ہوا ہے، دوسرے ممالینز میں یا دوسرے جانداروں میں وہ نظام نہیں ہے، اس لیے انسان شراب پی سکتا ہے، جیسے انسان گھاس نہیں کھا سکتا، بکری گھاس کھا سکتی ہے،
اور اس طرح فرق ہوتا ہے. تو انسان شراب پی سکتا ہے, لیکن شراب پینے کا جو نظام ہے وہ 25 سال کی عمر تک ذرا کھوکھلا ہوتا ہے, اور اگر ارلی آن کوئی شراب پینا شروع کر دیتا ہے تو اس نظام پہ بوجھ پڑتا ہے. اور آپ سمجھیں کہ جو لوگ ٹین ایج میں شراب پیتے ہیں, ہر 3 میں سے 1 آخرکار الکوہلک بنے گا. یعنی 33% لوگ شراب پینے والوں میں سے ٹین ایج میں سے شرابی بن جاتے ہیں, اور 66% کو اسی طرح نارمل شراب 2 ڈرنکس روز پینے کا موقع ملتا رہتا ہے. لیکن اگر 45 سال کی عمر میں شراب شروع کرنے والوں کی ریشو دیکھا جائے کہ ان میں سے کتنے ہیں جو شراب کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں یا شرابی بن جاتے ہیں, بلانوش بن جاتے ہیں, تو وہ 10% ہے, یعنی 10 میں سے 1. اور اس سے آگے عمر میں اگر چلے جائیں, جو 60-65 سال کی عمر میں شراب شروع کرتے ہیں, جو کہ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے, تو ان میں 20 میں سے 1 جو ہے وہ الکوہلک بنے گا. پھر اس میں بہت سارے اور فیکٹرز ہیں, لائف سٹائل فیکٹرز بھی ہیں جو امکانات بڑھا دیتے ہیں, لیکن بنیادی جو اصل پہلو ہے وہ جینیٹکس کا ہے. نہیں, اصل پہلو تو یہ ہے نا کہ یہ جتنے بھی لوگ شراب پیتے ہیں ان کا کسی طور پہ چاہے ینگ عمر میں یا لیٹ عمر میں کردار ٹھیک نہیں ہوتا, کریکٹر کا ان میں فلا ہوتا ہے. اچھا, نہیں جال بھائی, ڈرنکنگ پر سے از ناٹ اے ڈیفیکٹ آف کریکٹر. یعنی شراب پینے سے نہیں آپ یہ کسی پہ لیبل کر سکتے کہ وہ کردار کی خرابی کا حامل ہے, کیونکہ اگر ہم اس چیز کو اس طرح دیکھیں گے کہ جو بندہ شراب پیتا ہے وہ بد کردار ہے, تو پھر دنیا کے بیشتر ممالک میں, یورپ میں, امریکہ میں تو اتنے زیادہ لوگ ہیں, اکثریت ہی 90% لوگ اگر شراب پیتے ہیں تو پھر سب کا کردار تو پھر خراب ہو گیا نا. نہیں, شراب پینا ایک چوائس ہے. ہمارے کلچر میں, ہمارے مذہب میں شراب پینے سے منع کیا گیا ہے, اور شراب کو برائیوں کی جڑ یا برائیوں کی ماں کہا گیا ہے, ام الخبائث کا. جی, کہ اس سے برائیاں نکلتی ہیں, اس سے پرابلمز نکلتے ہیں, اور اس بات سے ساری دنیا اتفاق کرتی ہے کہ اگر شراب پینے والے میں شراب کی بیماری آ جائے تو پھر بس سمجھے کہ یہ بربادی ہو گئی. بیماری یعنی شراب پینا, جو میں نے بتایا کہ جو ٹین ایج میں شراب شروع کرتے ہیں ان میں سے 33% میں شراب کی بیماری آگے چند سالوں میں آ جاتی ہے. جو 45 سال کی عمر میں شراب پیتے ہیں ان میں سے 10%, اور جو 65 سال یا اس سے اوپر عمر میں شراب پیتے ہیں ان میں سے 20 میں سے 1 میں شراب کی بیماری آتی ہے. اور شراب کی بیماری آنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں شراب پینے کے بعد زہریلے مادوں کا سامنا ہوتا ہے جو ان کے خون میں سرکولیٹ کرتے ہیں. یعنی جسم میں جا کے شراب صحیح طریقے سے پروسیس نہیں ہوتی, اور 2-4 گھنٹے کے اندر زہریلے مادے بننا شروع ہو جاتے ہیں, جس سے مت ماری جاتی ہے, جس سے بات نہیں ہوتی, جس سے چلا نہیں جاتا, اور اذیت ہوتی ہے, دل اور شراب پینے کو کرتا ہے. یعنی شراب کی بیماری کا یہ ان بلٹ فیکٹر ہے کہ جتنا کوئی شراب سے بری حالت میں اترتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس وقت اس کا اور زیادہ شراب پینے کو دل کرتا ہے, اور وہ دنیا کے سامنے تماشا بن کے رہ جاتا ہے. لیکن جو لوگ شراب کے مریض نہیں بنتے, یعنی شراب پیتے ہیں لیکن وہ بیمار نہیں ہوتے, وہ شراب سے یہ جو تھوڑا بہت فائدہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے, لیکن ٹینشن کیا ختم ہوتی ہے, مسائل تو وہیں کے وہیں رہتے ہیں. اور یہ ٹینشن ختم کرنے کا بہت ہی پرانا طریقہ ہے. اس کا مطلب ہے جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ ماڈرن تو نہیں ہو سکتے. ماڈرن بندہ تو وہ ہوگا جو سٹریس مینجمنٹ سیکھتا ہے, جو اپنی ٹینشن کو حقیقت میں جد و جہد کر کے تو خوشی میں بدلتا ہے. تو جو سچ مچ کی چیز ہے وہ تو عملی جد و جہد سے آتی ہے. اور الکوہل کے بارے میں تو وہ کہا جاتا ہے نا کہ الکوہل از اے لائی, یہ ایک جھوٹ ہے جو ہم اپنے آپ سے بولتے ہیں. لیکن یہ جو ہمارے ہاں چونکہ کلچر ایسا ہے کہ جو کوئی بھی شراب پیتا ہے اسے ذرا ٹیڑھی آنکھ سے ہی دیکھا جاتا ہے اور معاشرہ اس کو اپروو نہیں کرتا. دوسری طرف ہمارے جتنے بھی سگنیفیکنٹ لوگ ہیں جو سوسائٹی کا اوپر کا طبقہ ہے, جنہیں لوگ ان کی کامیابیوں کی وجہ سے رشک کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں, تو ان میں شراب کا پہلو نمایاں نظر آتا ہے. اور آخر کار ہمارے معاشرے میں چاہے
33% لوگ شراب کی بیماری میں اترے ارلی ایج ڈرنکنگ کی وجہ سے، یا 10% لوگ شراب کی بیماری میں اترے مڈل ایج ڈرنکنگ کی وجہ سے. آخر کار تو ایک جب شرابی بنتا ہے یا ایک بندہ شراب پیتے پیتے شراب کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو کم از کم 25 لوگ گھر پہ یا کام کاج کی جگہ میں یا سوسائٹی میں متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سڑک پہ گاڑی صحیح طرح نہیں چلاتا، وہ ایکسیڈنٹ کرتا ہے، وہ دفاتر میں صحیح طریقے سے اپنی مینجمنٹ نہیں کرتا، وہ گھر میں بہت ابیوسو ہوتا ہے، وہ گالی گلوچ کرتا ہے، وہ مار پیٹ کرتا ہے اور پھر بھول جاتا ہے. مزے کی بات ہے کہ رات کو یہ سب کچھ کر کے صبح بہت اندازے بے نیازی سے پوچھتا ہے کہ بیگم صاحبہ آپ ناراض کیوں ہیں، کیا ہوا، کوئی خطا ہوئی مجھ سے؟ اور بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے کہ رات آپ نے مجھے یہ کہا یا وہ کہا. کہتے ہیں مجھے تو بالکل یاد نہیں. اور یہ جو بھلکڑ پن ہے اس کی کئی قسمیں ہیں شراب کی بیماری میں، جس میں ایک تو شراب کے گہرے نشے میں کیے ہوئے اپنے باتیں یاد نہیں رہتی، اپنی حرکتیں یاد نہیں رہتی. پھر بعد میں یہ صورتحال بھی درپیش ہوتی ہے کہ جس وقت وہ شراب کے نشے میں نہیں ہوتا اس وقت کے دوران بھی جو قول و قرار ہیں، جو باتیں ہیں، ان کو یاد نہیں رہتی. اور یہ بہت بڑے مسائل پیش آتے ہیں. دنیا میں لوگ دوسرے ملکوں سے ہو کے آ جاتے ہیں اور انہیں یاد نہیں رہتا کہ انہوں نے ایگزٹ کیا تھا، کسی اور ملک میں گئے تھے اور پھر واپس آئے.